کیونکہ سابقہ آیت میں رب العالمین آیا تھا، تمام جہانوں کا پروردگار ہے، اور پروردگار کا معنی آیا تھا کہ دھیرے دھیرے اس کی تمام مصلحتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اسے کمال تک پہنچائے، اس کو کہا جاتا ہے رب۔ لیکن مربی کے لیے تربیت کرنا ہے اور واقعتاً تربیت کرنا ہے، تو مربی کے اندر شفقت، رافت، نرمی، پیار، محبت اور ہمدردی کا مادہ ضروری ہے۔ بغیر ان صفات کے وہ مربی حقیقی نہیں بن سکتا، اور وہ تربیت کا فریضہ انجام نہیں دے سکتا، چاہے پھر وہ ماں باپ کی شکل میں ہو، چاہے وہ اساتذہ کی شکل میں ہو، چاہے وہ شیخ کی شکل میں ہو۔ لیکن تربیت کے لیے شفقت، ہمدردی، مخلصانہ ہونا چاہیے۔ ہم دیکھتے ہیں، مثال دینے کے لیے سمجھا رہا ہوں کہ شوہر اور بیوی ہیں، اور بیوی کا انتقال ہو گیا اور بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، اور باپ دوسری شادی کر لیتا ہے۔ سوتیلی ماں میں وہ شفقت اور وہ ہمدردی نہیں ہوتی جو حقیقی ماں کو ہوتی ہے۔ تو اگر بچے چھوٹے چھوٹے ہیں تو ان بچوں کی تربیت میں کتنے روڑے آتے ہیں اور کتنی پریشانیوں کا ان بچوں کو سامنا کرنا پڑتا ہے، ہم اور آپ آئے دن معاشرے میں دیکھتے ہیں، اور ہماری عقلیں بھی اسے سمجھ سکتی ہے کہ کیا پریشانیاں ان چھوٹے بچوں کو اپنی تربیت کے بعد میں اس سوتیلی ماں سے بھگتنا پڑتی ہے۔ وجہ واحد کیا؟ شفقت نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے جنے ہوئے نہیں ہیں۔ استثناء ہوا کرتے ہیں، ہاں، کہ یہ بعض مرتبہ حقیقی ماں سے بھی آگے نکل جاوے، یا وہ حقیقی ماں کا پیار دیوے اگر اس کے اندر خوف خدا ہے، دینداری ہے، سمجھداری ہے، وہ بہت استثناء کے درجے میں ہے۔ ایسے بھی ہے کہ دوسری ماں ہے لیکن دوسری ماں کا احساس نہیں ہونے دیتی وہ خود، ایسے بھی، لیکن عموم احوال میں بات ہوتی ہے۔ عموم احوال کے پیش نظر اس کے اندر شفقت نہیں ہے، رافت نہیں ہے، ہمدردی اور اخلاص نہیں ہے، اس لیے چھوٹے بچوں کو پیش آتی ہے دشواریاں۔ تو چونکہ تربیت کے لیے ضروری ہے، اس لیے آگے اللہ نے الرحمن اور الرحیم فرمایا کہ اس کے اندر شفقت کمال درجے کی ہے، وہ ہمدردانہ حیثیت بھی رکھتا ہے، اس لیے کہ رحم و کرم کا بے پناہ مادہ اس کے اندر ہے۔ اس لیے وہ تربیت کرے گا تو شفقت کی بنیاد پر کرے گا، ہمدردی کی بنیاد پر کرے گا، وہ کسی بھی چیز کی کمی آنے نہیں دے گا باب تربیت میں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے رب العالمین کے بعد الرحمن اور الرحیم کو نقل کیا۔ اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بھی الرحمن اور الرحیم آیا تھا، آگے بھی ہے، اس پر ہم بعد میں جاتے ہیں۔ آگے ایک اور موقع کہ آدمی کو تربیت کرنے کی ہمدردی بھی ہے، شفقت بھی ہے، جذبات بھی ہیں کہ میں تربیت کروں، اسباب کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ تربیت کے لیے اسباب کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک ماں ہے، حقیقی ماں ہے، اسے اپنے بچے کی بھوک کے بارے میں اپنے اندر کہ بچہ جب روتا ہے، بلبلاتا ہے، تو اس کے اندر کیا جذبات ہو تو ماں ہی پہچان سکتی ہے۔ ہم باپ ہونے کے باوجود بھی اسے نہیں پہچان سکتے کہ اس کے کیا جذبات ہوتے۔ میں نے واقعہ سنا تھا نا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا، کہ ایک عورت اپنی 2 بچیوں کو لے کر کے آئی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس، اور کچھ مانگنے کے لیے آئی تھی، سوال کرنے کے لیے آئی تھی اپنی 2 بچیوں کو لے کر۔
بڑا عجیب واقعہ ہے. میں تو جب اس روایت پر پہنچتا ہوں میرا دل ہل جاتا ہے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میرے پاس دینے کے لیے ایک کھجور کے علاوہ کچھ نہیں تھا. انداز لگائے ہم لوگ کہ ہمارے پاس ایسا موقع ہے چاہے کتنا بھی غریب ہو. وہ کون ماں فرما رہی ہے؟ ملائکہ کی حیثیت ہے. آپ علیہ السلام سید الاولین والآخرین ہے، شہنشاہ دو عالم ہے، اور یہ گھر کی ملائکہ ہے، رانی ہے. اس گھر میں وہ کہہ رہی ہے کہ میرے پاس اس عورت کو دینے کے لیے ایک کھجور کے علاوہ کچھ نہیں. کیا عالم ہوگا ہم سوچ سکتے ہیں. آج ہی میں نے ایک سبق پڑھایا، یعنی واقعتاً ہم صحابہ کے احوال کو سن کر کے اپنی زندگیاں ٹٹولے میچ کرے کہ کیا میچ ہوتی ہے ہماری زندگیاں صحابہ کی زندگی سے. آج قرآن کریم میں غزوۃ العسرہ، غزوہ تبوک جسے غزوۃ العسرہ بھی کہا جاتا ہے، تنگی کا زمانہ، اس میں تنگی کی وجوہات مفسرین نے بیان کی ہے. اس میں جو وجہ مجھے یہاں عرض کرنا ہے وہ دوسری وجوہات کو نہیں نقل کرتا ہوں. ایک تو سواریوں کی قلت تھی. ایک اونٹ پر 10 بدر میں 3 تھے، یہاں 10 ہے، اور لمبا سفر ہے 1 مہینے کی مسافت کا. دوسرا جو آگے ہم لوگوں کے لیے درس عبرت ہے کہ صحابہ کو 2 کے بیچ میں 24 گھنٹے میں 1 کھجور ملتی تھی. انداز لگایا آپ. عبد الماجد صاحب دریابادی نور اللہ مرقدہ نے تفسیر ماجدی میں اس کو لکھا ہے کہ 2 صحابہ کے بیچ میں 1 کھجور. آج کل کی ملٹری اور فورس کے اوپر کیا خرچ ہوتا ہے اور وہ کتنی عیاشیوں میں ہیں، اور یہ تقوی و طہارت کے پیکر جنہوں نے اپنا سب کچھ نچھاور کر دیا ہے اور رائے اور مقصد اور صرف مقصد ایک ہی، ابتغاء لوجہ اللہ، اعلاء کلمت اللہ. اس کے علاوہ کوئی نہ وطن کا مقصد نہ قوم کا مقصد، کوئی مقصد نہیں. اور کس حال میں لڑ رہا ہے؟ 24 گھنٹے میں 2 کے بیچ میں 1 کھجور. پھر آگے لکھا ہے مولانا نے کہ پھر وہ بھی نہیں رہا. کیا عالم گزرا ہوگا صحابہ پر. آج ہم یقیناً مسلمان پستہ حال لوگ کہہ رہے ہیں، لیکن کیا اس پستی اور ہماری پستی کوئی میچ کھا رہی ہے؟ سوچیں ہم اللہ نے کتنی نعمتوں میں رکھا ہے. وہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے میرے گھر میں اس عورت کو دینے کے لیے 1 کھجور کے علاوہ نہیں تھا. میں نے وہ کھجور اس کو دے دی. وہ ماں کے جذبات پر میں بات کر رہا ہوں کہ بچے کی بھوک کے اوپر ماں کے جذبات کیا ہوتے ہیں وہ باپ بھی نہیں، حال پاس میں بیٹھا ہے لیکن وہ باپ بھی نہیں جان سکتا، وہ ماں ہی جان سکتی ہے. اس عورت نے اس کھجور کے 2 ٹکڑے کیے، اپنی 2 بچیوں کو دے دیا اور خود نہیں کھایا اور چلی گئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس عورت کا حال آپ علیہ السلام کے سامنے رکھا. آپ نے فرمایا کہ جو ان بچیوں کے بارے میں آزمایا گیا اور تربیت کی یہاں تک کہ ان کو مستغنی کر دیا، او بے نکاحین او بے موتن، کہ ان کی عمر ہوئی وہاں تک اچھی تربیت کی اور شادی کرا دی، یا کہ پھر جدائیگی ہو گئی، موت نے آ کر کے جدائیگی کرا دی، اس کے لیے جنت واجب ہے. تو عرض کر رہا تھا میں کہ اسباب کہ بچے اسباب ضروری ہے، تربیت کرنا چاہتا ہے لیکن اسباب ندارت. بچہ بلبلا رہا ہے، اندر سے سارے جذبات انگڑائیاں لے رہے ہیں، لیکن اس کے پاس بچہ جو بلبلا رہا ہے اس کی بھوک کو دور کرنے کے اسباب نہیں ہے، تو کیسے بھوک دور کرے گی؟ بچہ پیاس کی وجہ سے رو رہا ہے،
لیکن پانی نہیں ہے یا پیاس دور کرنے کے ایسے مواقع ایک مثال سے سمجھاتا ہوں. ٹھنڈی کا موسم ہے، ٹھنڈی دور کرنے کے لیے لحاف نہیں ہے، سویٹر نہیں ہے. اللہ کا شکر ادا. ورنہ میں اپنے بچوں کو بھی کہتا ہوں کہ روڈ پر سونے والے، ٹھنڈی، سخت ٹھنڈی، روڈ پر سوتے ہیں، فٹ پاتھ پر سوتے ہیں یا جھونپڑیوں میں سوتے ہیں، اوپر پترے ہوتے ہیں، ان کے پاس سارے اسباب نہیں. ہمارے پاس تو طرح طرح کے سویٹر، کمبل، لحاف اور پھر روم ہیٹر. لیکن پھر بھی ہمیں شکر ادا کرنے کا، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکانے کا، سر کو سجدہ میں جھکا کر کے اس کے سامنے شکر ادا کرنے کا موقع نہیں ہے. ناشکری کے کلمات ہیں ہماری زبانوں پر. یہ تو اللہ معاف فرما دے بس اپنے فضل سے. بچہ بلبلا رہا ہے ٹھنڈی میں، وہ تھر تھرا رہا ہے، ماں کی مامتا ہے، وہ اپنی گود میں دبا لے گی، لیکن اس کے پاس اسباب نہیں ہے کہ میں اپنے بچے کو اچھا کوٹ دلاؤں، جیکٹ دلاؤں، یا کہ میں اس کو اچھا سویٹر دلاؤں، اچھی شال دلاؤں، میں اسے اچھے موزے دلاؤں اس کے کان کو چھپانے کے لیے. ہم دیکھتے ہیں نئے نئے مٹیریل ماڈرن زمانے میں کہ کان کے اوپر بھی جیسے کہ ایئر فون ہو، طرح طرح کی ساری باتیں، لیکن وہ نہیں ہے. تو سمجھانا مجھے یہ ہے کہ اسباب تربیت کے لیے اسباب بھی ضروری ہے.